السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے سب کو شاد و آباد رکھے، بیماریوں میں شفا عطا فرمائے، سب کے روزی روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ تعلیمات مصطفیٰ کیا ہے اور آج کی امت مسلمہ کو کس راہ پر لے کے جایا جا رہا ہے اپنے ڈھونگ دھتورا کے بدلے میں۔ لوگوں کو ڈھونگ دھتورا دکھا کر کے، ورگلا کر کے اپنی باتوں پر عمل کروایا جا رہا ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے، حالانکہ میں نے اس ویڈیو کو تھوڑا سا بلر کر دیا ہے اور اس کی آواز کو لاک کر دیا ہے، پھر بھی آپ اس کو دیکھ لیں ایک مرتبہ، پھر انشاءاللہ العزیز اس پر گفتگو کی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھا آپ نے ویڈیو؟ اس طریقے کی حرکت، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے اندر کوئی مشین فٹ ہو گئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بابا نہیں بلکہ وائبریشن بابا ہے، وائبریٹ بابا ہے۔ ان کے اندر جو ہے نا ایک موٹر فٹ ہو گئی ہے، اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ یہ دین مصطفیٰ ہے کیا؟ یہ دین مصطفیٰ ہے؟ آج کل کے جاہل پیر جو ہے نا، یہ کچھ زیادہ ہی جو ہے کہ بدنام کر رکھے ہیں مذہب اسلام کو۔ ہمیں غیروں سے جو ہے نا دقت بہت کم ہے، ان کی پریشانی جو وہ دیتے ہیں وہ تو سمجھ میں آتی ہے، مگر جو ہمارے آستین کے چھپے ہوئے جو سانپ لوگ ہیں نا، یہ جو دقت دیتے ہیں، خود کے تھالی میں کھا کے خود ہی کے تھالی میں چھید کرنے والا کام جو کرتے ہیں، اس سے زیادہ مذہب اسلام کو دقت اور پریشانی ہے۔ ہمارا دین جو ہے کہ خطرے میں نہیں ہے۔ ایسے ڈھونگ دھتورے جو لوگ ہیں نا، ان لوگوں نے جو ہے کہ امت مسلمہ کو خطرے میں ڈال رکھا ہے، ان کے ایمان کو خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ اور بات آتی ہے تو عرش اعظم کے اوپر کی بات کریں گے، لامکان کی بات کرنے لگتے ہیں، قرآن و حدیث کی راز و نیاز کی بات کرنے لگتے ہیں۔ ارے جس کو اپنا خود کا راز نہ پتا ہو، وہ اللہ کے راز کو سمجھنے کی بات کرتا ہے۔ جس کو خود کے راز نہ پتا ہو، جن کو اپنے گھر کے راز نہ پتا ہو، جن کو اپنے اہل و عیال کے راز نہ پتا ہو، وہ جو ہے کہ مذہب اسلام کے راز بتانے کی بات کرتا ہے، اور اس طریقے سے چند لوگوں کو ورگلا کر کے اپنی باتوں پر عمل کروانے کی پوری پرزور کوشش کرتا ہے۔ میں تمام ہی اپنے اسلامی بھائیوں سے کہتا ہوں، ایسے ابو جہل کی اولادوں کے جو ہے کہ گروہ میں شامل نہیں ہونا، بلکہ اہل علم کے گروہ میں شامل ہو، تاکہ وہاں سے تعلیمات مصطفیٰ بھی ملے، وہاں سے جو ہے کہ عظمت مصطفیٰ کی پہچان بھی ہو، وہاں سے جو ہے کہ آپ کو اپنے گھر کی تمام پریشانیوں کا ازالہ بھی جو ہے کہ ہو جائے، اور ایسے گروہ سے آپ جو ہے کہ رابطہ کریں جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کا راستہ دکھائے۔ اب ان کے اس طریقے سے ڈھونڈنے چھاننے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ کو کون سا دینی مصطفیٰ یہاں سے مل رہا ہے؟ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں مسند پر، اور اس کے بعد بیٹھ کر کے جو ہے کہ ہل رہے ہیں، اور چار لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، اوپر سے ہار پہنایا جا رہا ہے، گجب ہے۔ اور اس کے بعد میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہے نا قرآن کی ایک سورہ بھی صحیح سے پڑھ کے سنا نہیں سکتے۔ جن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ڈھنگ نہ ہو، وہ جو ہے کہ اس طریقے کی حرکتیں کر کے لوگوں کو اپنا جو ہے کہ تماشائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا جو ہے کہ گروہ میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہی جو ہے کہ سب سے بڑے پیر راہ ہیں۔ ارے پیر بننا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ پیر بننا ہے نا تو فقیری اختیار کرو۔ فقیری کیا؟ فقیری۔ اللہ کے رسول نے فقر و فاقہ میں زندگی گزاری، ایک نہیں دو پتھر باندھے۔ آج تو سب سے بڑا پیر وہ ہے جس کے محل پہ محل کھڑے ہو رہے ہیں، لوگ اس کو ہی سب سے بڑا پیر سمجھ لے رہے ہیں۔ ارے پیر وہ ہوتا ہے جس کی دعا سے اس کے
मुरीद और उसके मुताक़िदीन और उसके मुतवस्सिलीन, उसके मुहिब्बीन फायदा उठाएं। मगर आजकल के लोगों की वजह से, आजकल भोली भाली आवाम की वजह से पीर साहब लोग जो है कि महल पे महल बनाए जा रहे हैं। इतना ज्यादा महल बना लिए हैं कि उनके ऊपर ज़कात कुर्बानी वाजिब हो गई है। उसमें भी देते हैं कि नहीं देते हैं, अल्लाह बेहतर जाने, उस पर हमको मसला नहीं करना है, उस पर हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप बताइए, पीर वो होता है जिसके सदक़े में उसके मुरीदीन पलते हों, उसके सदक़े में उसके मुरीदीन का फायदा होता हो, उसके सदक़े में उसके मुरीदीन की, उसके मुहिब्बीन के, उसके चाहने वालों की दीन दुनिया और आखिरत सब कुछ संवरती हुई नजर आए। हाँ, और आजकल तो मुहिब्बीन और चाहने वालों और मुरीदीन की वजह से पीर साहब की दुनिया संवरती नजर आ रही है। क्यों? ये तो ढोंग धतूरा दिखा रहे हैं, यही लोगों को अच्छा लगता है। तालीमात मुस्तफा कहाँ अच्छा लगता है? तालीमात मुस्तफा को अपनाइए लोगों, मेरे भाइयों। बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, उसके लिए माफी चाहता हूँ, मगर हम दीन मुस्तफा का काम कर रहे हैं, दीन मुस्तफा का सही रास्ता जो है कि बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम गुनहगार नहीं है, अरे हम तो बहुत बड़े गुनहगार हैं, मगर इस तरीके का धतूरा नहीं करते, इस तरीके का मामला नहीं करते, इस तरीके से लोगों की जेब कतरने की कोशिश नहीं करते। समझे आप? दीन मुस्तफा में उंगली करना बर्दाश्त से बाहर होगा। याद रखें मुसलमानों, सही रास्ते पर आओ, तालीमात मुस्तफा पर चलो, और फक्र व फाका की जिंदगी गुजारनी पड़े तो गुजारो। इसलिए कि हुजूर अली सलाम ने जंग खंदक के दिन जो है कि अपने पेड़ पर एक नहीं दो पत्थर बांध करके रखा था। अरे इमाम कायनात है, मालिक कायनात है, मालिक जन्नत है, जिसको चाहे अता करे, जिसको चाहे न दे, सब कुछ हो जाएगा। मगर उसके बावजूद भी सब्र, इस्तिकामत का कोई जवाब नहीं है। समझे? फक्र फाका की जिंदगी अगर गुजारनी पड़े तो गुजारो, मगर ढोंग धतूरे से बात रहो, ढोंग धतूरे से दूर रहो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।